نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جنگ بدر مسلمانوں کے لیے خوشی اور فتح کا سبب بنی اور دوسری طرف اسلام کے مخالفین کے دل جل اٹھے۔ ایک طرف یہود مدینہ تھے جن کا غصہ، حسد اور بغض اور بڑھ گیا، دوسری طرف منافقین تھے، اب تک وہ بظاہر خاموش تھے، اب انہوں نے سوچا کہ مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ بظاہر اسلام قبول کر لیا جائے اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھس کے پھر سازشیں کر کے ان کو اندر سے توڑا جائے۔ تیسری طرف قریش مکہ کے دل جل اٹھے اور وہ ہر وقت اسی فکر میں ہوتے تھے کہ کس طرح اپنے سرداروں کا، مقتولین کا اور شکست کا بدلہ لیں جو انہیں بدر میں سامنا کرنا پڑا تھا۔ مدینہ منورہ کے ارد گرد کے جو قبائل تھے ان کو فکر ہوئی کہ مسلمان تو بہت مضبوط ہو رہے ہیں، قوی ہو رہے ہیں، ایک طاقت بن رہے ہیں، ان پہ حملہ کر کے ان کو ختم کر دینا چاہیے ورنہ ہمارے جو راہزنی ہیں اور ڈاکے ہیں ان میں خلل پڑے گا۔ مسلمان چاروں طرف سے اب دشمنوں کے نرغے میں تھے، اندر بھی دشمن یہود اور منافقین کی شکل میں، باہر کے قبائل بھی ادھر ادھر سر اٹھانے لگے اور خبریں آنے لگیں کہ وہ لوگ مدینہ منورہ پہ حملے کی تیاری کریں، جن میں خاص طور پہ بنو سلیم جو تھا وہ قبیلہ تو باقاعدہ ایک فوجی مہم شروع کر چکا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ اور پھر ادھر قریش تھے جن کو اپنی معاشی، سیاسی اور اقتصادی حالت کی شدید فکر ہو گئی۔ جو قافلے کی طرف مسلمان گئے تھے وہ ایک بہت بڑا تھریٹ تھا کہ اب ہمارا کوئی تجارتی قافلہ جو ہے مسلمانوں سے محفوظ ہو کے نہیں گزر سکتا، اور ہماری تو گزر بسر انہی دو قافلوں پر ہوتی ہے جو گرمی اور سردی میں تجارتی قافلے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف بہت بڑی ہزیمت تھی ان کے لیے، شرمناک بات تھی کہ عربوں میں جو قریش کی دھاک تھی وہ مسلمانوں نے توڑ دی۔ اب یہ سب لوگ اپنے اپنے طور پہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ ایسے میں یہود مدینہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ معاہدے کیے تھے، وعدے کیے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، قریش کی کبھی مدد نہیں کریں گے مسلمانوں کے خلاف، اب اپنے معاہدے توڑ کے اپنی فطرت کے مطابق مسلمانوں کے خلاف ساز باز کرنا شروع ہو گئے۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار باقاعدہ مکہ گیا، اس نے قریش مکہ کے ساتھ مل کے بہت افسوس کیا ان کے مقتولین پہ اور سرداروں کی موت پہ جو بدر میں مارے گئے تھے۔ کعب بن اشرف جو ایک یہودی تھا، انتہائی مالدار انسان تھا، بنو نذیر سے اس کی ماں کا تعلق تھا، امیر تھا، حسین و جمیل تھا، بہت بڑا شاعر بھی تھا، اس نے باقاعدہ ایسے اشعار کہے کہ جن کو سن سن کے قریش کا غم و غصہ مزید بڑھ گیا، اور اس نے کہا کہ اگر میں واقعی یہ خبر سچ سن رہا ہوں کہ تمہارے اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں تو پھر تو زمین کا پیٹ ہی بہتر ہے، یعنی ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے کہ اتنے اتنے بڑے سردار مارے گئے تم لوگ کے۔ یہ سب کیا تھا؟ ان کے جذبات کو برانگیختہ کرنا، قریش کو اشتعال دلوانا، اور یہودوں کی یہ عادت ہے کہ خود وہ ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں رہتے ہیں، دوسروں کو لڑا کے تماشا دیکھتے ہیں، جیسے کہ وہ پہلے بھی مدینہ منورہ میں کرتے رہے تھے، اوس اور خزرج کو لڑاتے تھے۔ اب ان کا دوہرا فائدہ تھا کہ قریش اور مسلمان آپس میں لڑیں، ایک طرف تو مسلمانوں کی قوت ختم ہوگی، مدینہ منورہ میں ان کی جو ایک طرح سے حکومت قائم ہو چکی تھی وہ ختم ہوگی، اور دوسری طرف آپس میں لڑ لڑ کے یہ دونوں قوتیں کمزور ہوتی رہیں گی، اور یہودی جس طرح پہلے ان کا ایک تسلط تھا وہ بھی قائم و دائم رہے گی۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی تعریفیں کرتا، اور خطبے کا جب موقع آتا تو لوگوں کو کہتا تھا لوگوں سنو، اور یہ تمہارے رسول ہیں اور یہ ایسے صاحب ہیں، یعنی بڑے عزت والے ہیں، بظاہر خوش آمدیں کرتا تھا اور دل سے شدید نفرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالات سے باخبر تھے، آپ کی سیاسی اور فوجی عبقریت سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، آپ کا جاسوسی نظام بھی بہت زبردست تھا،
ہر طرف کی خبریں آ رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری ریاست کو چلا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی باقاعدہ ڈیمارکیشن کروائی تھی، اور لوگوں کو بھیج کے قبے باقاعدہ لگوائے گئے تھے، ایک طرح سے باؤنڈری کا تعین کیا گیا تھا. اور مدینہ منورہ کو بھی اسی طرح حرم قرار دیا تھا جیسے کہ مکہ میں حرم ہے، یعنی یہ زمین محترم ہے. مسلمانوں کی باقاعدہ کاؤنٹنگ ہوئی اور شمار ہوئے کہ اتنے 100 مسلمان موجود ہیں. ایک پورا ریکارڈ مینٹین ہو رہا تھا. ایڈمنسٹریٹو کام بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کا ایک خاندان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کی فیملی لائفز ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، خوشی اور غم ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت شرماتے ہوئے اپنے شادی کے ارادے کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو پسند کیا اور اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی، اور فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ تمہاری شادی کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم لوگوں نے مل کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر سجایا، جو کہ کسی صحابی کا تھا. انہوں نے انتہائی خوشی سے پیش کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور داماد شادی کے بعد یہاں آ کے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ شادی وغیرہ اور مہر کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 اونٹ تھے، ایک پہ ازخر نامی گھاس لاتا ہوں، فروخت کرتا ہوں، یعنی اپنا کام کرتا ہوں، اور جو دوسرا اونٹ تھا چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ان کے اونٹ کو ذبح کر کے کباب بنا کے کھا لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے، لیکن ان کو تھوڑا یہ ہوا کہ مجھے کیوں پوچھا جائے، لہٰذا انہوں نے ذرا ڈانٹ ٹپٹ کی تو سب خاموش ہو گئے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وہ اونٹ نہیں بیچ سکتے تھے جو کہ ان کے لیے کاروبار کا ذریعہ تھا. فرمایا ایک تلوار ہے، تلوار بھی نہیں بیچ سکتے تھے کیونکہ اس کے ساتھ تو جنگ کرنی ہوتی تھی. تو ایک زرہ تھی، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم نے خرید لی، اور اس رقم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا، انہوں نے شادی کا ولیمے کے کھانے کا انتظام کیا، خوشبو خریدی گئی، اور جو مختلف چیزیں ضرورت ہوتی ہیں اور مہر وغیرہ وہ سب اسی میں سے ادا ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں وہی زرہ ان کو تحفے کے طور پر لوٹا دی تھی. انتہائی سمپل سی شادی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے ان کا جب کمرہ ٹھیک کیا تو ایک چمڑے کا گدا تھا جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری، اور تکیا اسی طرح، کوئی پانی پینے کا برتن تھا، کوئی کھانے کا برتن تھا، ایک ہم نے لکڑی کی الگنی سی بنائی، چیزیں ہینگ کرنے کے لیے ایک جگہ تھی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کے اس گھر میں چلی آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر کو تشریف لے گئے اور پھر پانی منگایا، وضو کیا، کچھ پانی ان کے اوپر چھڑکا اور ان دونوں کے لیے برکت کی دعا کی. کیونکہ جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عزیز بیٹی تھیں، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو باقاعدہ ایک بیٹے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی تھی، لہذا یہ دونوں ہی بچے آپ کو بہت پیارے تھے. ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا. وہ ایک غم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. جوان بیٹی تھی وہ، لیکن وہ تو ایک قدرتی موت تھی. اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے داماد ابو العاص کو جب بغیر کچھ فدیہ لیے آزاد کیا گیا تھا تو شرط رکھی گئی تھی کہ یہ ہار تو آپ واپس لے لیں جو حضرت زینب نے آپ کو چھڑانے کے لیے بھیجا ہے، لیکن آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب مدینہ منورہ بھیج دیں، کیونکہ ابھی تک وہ مشرکین میں رہ رہی تھیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے تھیں، ایکسپیکٹ کر رہی تھیں. ان کو ابو العاص نے تو وعدے کے مطابق بھیج دیا، لیکن راستے میں چند مشرکین نے شرارت کی اور جس اونٹنی پہ وہ سوار تھیں اس اونٹنی کو مارا، جس کی وجہ سے وہ اوپر سے نیچے آ گری تھیں. وہ اتنی بیمار ہوئی، اسی حالت میں مدینہ منورہ لائی گئیں. ان کا ابارشن ہوا، لیکن ایسی تکلیف ہو گئی ان کو کہ پھر وہ بیمار ہی رہیں اور آخرکار کچھ عرصے کے بعد وہ فوت بھی ہو گئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے تھے اپنی اس بیٹی کے انتقال پہ. ان کے کفن کے لیے اپنا تہبند عطا فرمایا تھا. اور ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ ہمیں ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکشنز دے رہے تھے، اس کو یوں نہلاؤ، اس پہ یوں اتنی مرتبہ پانی ڈالو. اپنی بیٹی کے لیے روئے تھے. کتنی تکلیفیں ہیں.
اولاد کی طرف سے، سیاسی حالات کی وجہ سے. صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، جو آپ کے بہت ہی پیارے ساتھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی روئے تھے، کیونکہ آپ ایک انسان بھی تھے، آپ کے جذبات بھی تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے یعنی بیماری، تو مجھے عام انسانوں کی نسبت دگنی تکلیف ہوتی ہے. یعنی فزیکلی بھی آپ کو تکلیف عام انسانوں کی نسبت زیادہ ہوا کرتی تھی. آپ اندر سے بہت سینسیٹیو انسان تھے، ہر ایک کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے تھے. روایات میں آتے ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت کرتا تھا، لڑکا، وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تھے حال پوچھنے، اور پھر اس کو اسلام کی دعوت بھی دی تھی جو اس لڑکے نے قبول کر لی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان تو مسلمان، نان مسلمز کے لیے بھی آپ کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا منافقین کے بارے میں، پھر بھی ان کو جا جا کے دعوت اسلام دیا کرتے تھے. مشرکین کی قبروں کے پاس سے گزرے تو صحابہ کرام کو فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم لوگ دیکھ لو تو ہنسنا بھول جاؤ، مفہوم بتا رہی ہوں. اور پھر وہ دعا سکھائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اور صحابہ کرام فرماتے پھر ہم نے تو اس دعا کو اپنی نماز کا حصہ بنا لیا تھا. جب ہم تشہد سے فارغ ہوتے تو سلام سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے وہ عذاب قبر دکھائی دے رہا تھا. تو ایک امت کے لیے جو وہ دل میں تڑپ اور گداز اور سوز تھا ایموشنلی، وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک پریشر تھا. صرف ایک ریاست کا دفاع مقصود نہیں تھا مدینہ منورہ میں مختلف دشمنوں کے ساتھ جنگ کر کے. مقصد کیا تھا؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو. یہ لوگ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے اسلام کی مخالفت کتنا بڑا گناہ ہے کہ خود بھی رک رہے ہیں اور اوروں کو بھی روک رہے ہیں. کس طرح اس ساری قوم کو جہنم سے بچا لوں، یہ فکر تھی دن رات. مطلب کچھ صحابہ کرام ہنس رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آکے کہ مجھے جہنم کی آگ دکھائی گئی، اور اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تپش بھی فیل ہوئی تھی. آپ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو ہنسو کم اور رو زیادہ. تو آپ کے دل میں تڑپ ہوتی تھی کس طرح ان کو سب بات سمجھا دوں، لیکن لوگ تھے کہ چھوڑتے ہی نہیں تھے. سکون کا کوئی لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو نظر نہیں آتا، ان دا سینس کہ مخالفین نے کبھی بھی پیچھا نہ چھوڑا سوائے آخری چند سالوں کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت، جرت، صبر اور استقلال کا ایک نمونہ تھے. ادھر فیملی کی لائف چل رہی ہے، ادھر ریاستی مسائل چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ خبریں آنے شروع ہو گئیں کہ قریش مکہ نے احد کا بدلہ لینے کی ٹھان لی ہے. ادھر یہودی کس طرح ستا رہے تھے کہ کعب بن اشرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی برے الفاظ کہتا، دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان خواتین کے بارے میں انتہائی بےہودہ اشعار بھی بولا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس سے جا کے نمٹے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے. ایسے میں 3 صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان میں سے ایک جو تھے کعب بن اشرف کے رضائی بھائی بھی تھے. ان تینوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ ہمیں کچھ ایسی باتیں بھی کرنی پڑیں گی، یعنی کہ جو مصلحت کے تحت ہیں. آپ نے اجازت دی. آپ نے ان تینوں کو دعا دی اور خود ان کو دور تک چھوڑنے گئے. انہوں نے پہلے الگ الگ جا کے کعب بن اشرف سے ملاقاتیں کی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب سے یہ آئے ہم تو مشقت میں پڑ گئے ہیں اور ہم سے ہر وقت خرچ کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے جنگوں پہ اور مختلف اس پہ. اب یہ ہے کہ ہم تو پریشان ہو گئے ہیں. اس وقت کعب بن اشرف خوش ہو گیا تو کہنے لگا دیکھا چھوڑ دو ان کو. وہ کہنے لگے نہیں اب تو مناسب نہیں لگتا، اب ہم نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اب یہ کہ تم ہمیں کچھ ادھار دے دو کہ ہم مزید جنگوں وغیرہ پہ لگا سکیں اور اپنی ضروریات پوری کریں. تھا تو یہودی، کہنے لگا پھر میرے پاس کوئی چیز رہن رکھاؤ. یعنی ایسے تو دوست کو، رضائی بھائی کو بھی اس نے قرض نہ دیا، اگرچہ بڑا امیر، بڑا مضبوط اس کا قلعہ تھا. انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے تم بتا دو کیا چیز رہن رکھو گے. کہنے لگا ایسے کرو اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ لو. انہوں نے کہا ہم کیسے تمہارے پاس اپنی عورتوں کو رکھیں، تم تو سب سے خوبصورت آدمی ہو.
اس کو خوش بھی ہو گئے، اترانے لگا، کہنے لگا اچھا تو اپنے بیٹوں کو میرے پاس گروی رکھ لو. انہوں نے کہا لوگ کیا کہیں گے کہ تھوڑی سی رقم کے لیے اپنے بیٹوں کو یہ گروی رکھا ہے. اچھا ایسے کرتے ہیں ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھا دیتے ہیں. وہ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے. اب طے یہ ہوا کہ یہ لوگ اس کو ایک خاص مقام پہ ایک خاص رات کو آ کے ملیں گے، اپنے ہتھیار گروی رکھائیں گے اور اس کے عوض اس سے مال لیں گے. یہ ایک پلاننگ تھی تاکہ یہ تینوں اکٹھے ہو کے جب ہتھیار لیے ہوئے جائیں تو کعب بن اشرف یا کوئی اور پریشان نہ ہو کہ یہ کس نیت سے آئے ہیں. مسلمان با تدبیر بھی ہوتا ہے. یہ تینوں اپنے پروگرام کے تحت ایک رات پہنچے، چاندنی رات تھی. وہ اپنے قلعے میں اپنی نئی شادی شدہ بیوی کے ساتھ گھر کے اندر موجود تھا. انہوں نے اس کو باہر سے جب آواز دی تو وہ فوراً جانے لگا. بیوی کہنے لگی کہ مت جاؤ، مجھے ان آوازوں سے خون ٹپکتا ہوا سنائی دے رہا ہے. یعنی اس بیوی نے سینس کیا کہ there's something wrong، یہ عام دوستوں والی آواز نہیں ہے. وہ کہنے لگا نہیں، اگر ہے بھی تو بہادر آدمی ڈرتا نہیں. اور یہ کہہ کے بیوی کے پاس سے نکل کے باہر آ گیا. انہوں نے کہا دیکھو کتنی اچھی چاندنی رات ہے، آؤ ذرا سا آگے تک چلتے ہیں. کہنے لگا چلو. تو یہ لوگ چہل قدمی کرتے رہے اور پہلے انہوں نے کہا کہ تمہارے سر سے تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. اس سے وہ کہنے لگا ہاں ظاہری بات ہے، اس وقت عرب کی سب سے خوبصورت عورت میرے پاس ہے، یعنی اتنی خوشبودار ہے وہ کہ اس کی وجہ سے میرے اندر سے بھی خوشبو آ رہی ہے. خوش ہو گیا. میں نے کہا ذرا اپنا سر تو سنگھاؤ. اس نے اپنا سر آگے کر دیا تو انہوں نے سونگ کے باقی ساتھیوں کو کہا دیکھو تم لوگ بھی سونگو. ان سب نے کہا ہاں بڑی اچھی خوشبو ہے. اب پلاننگ یہ تھی کہ ایک مرتبہ اسی بہانے سے ہم اس کو سر پکڑ لیں گے اور باقی دو ساتھی فوراً اس پہ اکٹھے حملہ کر کے اس کو ختم کر دیں. اسے دوبارہ انہوں نے کہا سر سنگھاؤ. اس نے پھر سر آگے کر دیا. اب وہ بے فکر ہو گیا کہ یہ میری خوشبو سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہا ہے. تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا سر سنگھاؤ، اس نے سر آگے کیا تو انہوں نے مضبوطی سے اس کا سر پکڑ لیا. ان کے جو رضائی بھائی تھے اور باقی دو ساتھیوں کو کہا کہ اس پہ حملہ کرو. انہوں نے دونوں نے تلوار ماری لیکن وہ بچ گیا. ایسے میں ان کے بھائی نے پھر خود کدال اٹھا کے اس کو ماری اور ایسے ماری کہ اس کے آر پار چلی گئی. اس نے اتنے زور کی چیخ ماری کعب بن اشرف نے کہ ہر قلعے میں روشنی ہونے لگی، چراغ جلنے لگا اور ایک خطرے کی لہر تھی جو پورے اس یہودیوں کے علاقے میں پھیل گئی. انہوں نے اس کو سر اتارا اور تیزی سے لے کے واپس مدینہ منورہ کی طرف آئے. اگرچہ اس کے دوران ان کا اپنا ہی ساتھی اپنی تلوار سے زخمی ہو چکا تھا لیکن آخرکار تینوں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا نعرہ تکبیر کی گونج سنی تو خوش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اللہ کے اس دشمن کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے. تو صحابہ کرام ہر طرف سے اپنے جان پہ کھیل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سپورٹ دے رہے تھے. کوئی کم بات نہیں تھی یہودیوں کی گڑھیوں میں جانا اور اس طرح ان کے اتنے بڑے آدمی کو مار دینا. کعب بن اشرف کے قتل کی خبر یہودیوں کے ساتھ ساتھ قریش پہ بھی بجلی کی خبر بن کے گری. بجلی جیسے گرتی ہے اور اثر ہوتا ہے ایسے اثر ہوا. حیران اور پریشان رہ گئے سب کہ مسلمانوں کی اتنی جرت کہ عین ان کے گھروں کے اندر آ کے ان کو مار دیں. ادھر بنو قینقاع جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، مدینہ منورہ کے ایک سائٹ پہ آباد تھا. یہ لوگ سنار کا کام کرتے تھے اور ان کے بازار ہوا کرتے تھے، لہذا مسلمانوں کو اکثر ان کے بازاروں میں آنا پڑتا تھا خرید و فروخت کے لیے. بنو قینقاع اب مسلمانوں کو تنگ کرتے، استہزاء کرتے، ان کا مذاق اڑاتے اور ہر لحاظ سے زبانی طور پہ اب اذیت دینا شروع ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری خبریں ملتی لیکن آپ صبر سے خاموش تھے کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی ایک فتنہ شروع ہو جائے جبکہ چاروں طرف سے مختلف لوگ مخالفت پہ اڑے ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف. یہ ایک مصلحت کا تقاضا تھا لیکن آخرکار یہودیوں نے شرارت کی انتہا کر لی. ایک طرف معاہدے کھلم کھلا توڑے، قریش مکہ کے ساتھ ساز باز شروع کر دی اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے لگے. حتیٰ کہ کعب بن اشرف بھی آپ کو میں نے بتایا کہ کیسے کیسے اشعار پڑھ پڑھ کے قریش کو ابھار رہا تھا جنگ کے لیے. ادھر مسلمانوں کو ستانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی خواتین کو بھی ستانا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خود بدر کے بعد تشریف لے گئے ان کے پاس اور ان کو کہا کہ دیکھو تم لوگ اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ تم پہ بھی ویسی ہی مار پڑے جیسی کہ قریش پہ پڑی ہے. اس سے وہ لوگ کہنے لگے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ کہ تم کو بدر میں اگر فتح ہوئی ہے تو کسی خوش فہمی میں نہ رہنا کیونکہ تمہارا مقابلہ اناڑی
اور جنگ سے نا آشنا قریش کے ساتھ ہوا ہے. ہم جیسے مردوں سے تو تمہارا پالا ہی نہیں پڑا، ہم سے لڑو تو تمہیں سمجھ آئے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بدتمیزی بھی تھی، گستاخی بھی تھی اور جنگ کی دھمکی بھی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے لوٹ آئے. مسلمانوں کی ایک عورت ان کے بازار میں گئی اور کسی دکان پہ بیٹھی تو ان یہودیوں نے اس عورت سے اصرار شروع کر دیا کہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دو. اس نے انکار کیا. اس پہ انہوں نے، جبکہ وہ بیٹھی تھی ابھی اور خرید و فروخت میں مصروف تھی، تو پیچھے سے جا کے اس کا جو لباس تھا اٹھا کے اوپر کو باندھ دیا اور اس طرح کہ اس کو نہ پتا چلا. جب وہ کھڑی ہوئی تو برہنہ ہو گئی. اس سے وہ بہت پریشان ہوئی. انہوں نے چیخو پکار کی. ایک مسلمان جو وہاں موجود تھا اس نے آ کے دیکھا، اس کو غصہ آیا. اسے غصے میں اس یہودی کو مار ڈالا جس نے عورت کے ساتھ اس طرح کیا تھا. جواب میں یہودیوں نے اس مسلمان کو مار دیا. اب جو مسلمان تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور قریب تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی. آپ تیزی سے چند صحابہ کرام کے ساتھ بنو قینقاع کی طرف تشریف لائے. آپ کی آمد کی خبر سن کے وہ سب یہودی اپنے گڑھیوں میں جا کے بند ہو گئے، قلعوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا. باوجود اس کے کہ ان کے پاس بہت اسلحہ تھا، بہت بڑے جنگی نوجوانوں کی تعداد تھی، 700 کے قریب ان کے پاس جنگی نوجوان موجود تھے اور 400 تو پورے اسلحہ سے لیس تھے. لیکن ان کی ہمت نہ ہوئی کہ نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں یا جنگ کریں. آخرکار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اس شرط پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں ان کے بارے میں فیصلہ کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض تھے بنو قینقاع سے. ادھر عبداللہ بن ابی جو ابھی نیا ہی مسلمان ہوا تھا، 1 مہینہ گزرا ہوا تھا اس کو مسلمان ہوئے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے چہرے سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ سخت معاملہ کرنے والے ہیں. لہذا وہ کہنے لگا کہ آپ ان کے ساتھ رعایت کیجئے، میرے ان کے ساتھ معاہدے ہیں، آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے اور ان سب کی جان بخشی کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا. وہ پھر دوسری طرف سے آ کے اصرار کرنے لگا، آپ ان سب کو چھوڑ دیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے نوجوان 700 جو ہیں مرد ان کو آپ مار ڈالیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا، میرے ان کے ساتھ معاہدے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہوئے تو اس نے آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا اور پھر اسی طرح ضد کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ مبارک غضبناک ہو گیا اور فرمایا چھوڑ دو مجھے. لیکن وہ بھی ایسا تھا کہ جمع رہا. آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس خیال سے کہ یہ ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، اس کی بات اگر نہ مانی گئی تو اسلام کو تکلیف دے گا، لہذا آپ نے ان سب کو معاف کر دیا یہودیوں کو اور کہا کہ یہاں سے نکل جائیں. وہ سب اپنے گھر بار چھوڑ کے نکلے اور شام کی طرف چلے گئے. اس طرح مدینہ منورہ سے یہودیوں کے ایک قبیلے کا انخلا ہوا. ان کو ایک طرح سے جلا وطن کیا گیا اور ان کی شرارتوں سے اور سازشوں سے مسلمانوں کو سکون ملا. وہ اپنا مال و دولت بھی چھوڑ گئے تھے جو کہ مال غنیمت کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم کیا. بنو قینقاع تو نکل گیا، کعب بن اشرف بھی مارا گیا، لیکن ادھر قریش پوری طرح ایکٹیو تھے. ابو سفیان نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک میں مسلمانوں سے کوئی بدلہ نہ لوں گا میں اپنے جسم پہ پانی نہ لگاؤں گا، اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گا. آخرکار ایک رات وہ کچھ لوگوں کو لے کے مدینہ منورہ کی طرف آیا اور اس طرح کی کاروائی کی جس کو آپ ڈاکہ زنی کہہ سکتے ہیں. وہ پہلے یہودیوں کی طرف آیا اور ان کے ایک سردار حیی بن اخطب کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا کیونکہ معاہدے کی روح سے ان کو قریش کے ساتھ ساز باز نہیں کرنی تھی. اور بنو قینقاع کا جو حشر ہوا تھا یہودیوں نے دیکھ لیا تھا. کعب بن اشرف کے قتل کی وجہ سے بھی یہودیوں کے دل پہ ایک ہیبت مسلمانوں کی طاری ہو چکی تھی. لہذا اب اس نے کہا کہ میں دروازہ تمہارے لیے نہیں کھولوں گا، کیونکہ وہ قریش کے سردار کی حیثیت سے آیا تھا. لیکن ایک اور سردار بنو نذیر کا جو خزانچی تھا سلام بن مشکم، اس نے دروازہ کھولا. ابو سفیان کی بہت خاطر و مدارت کی، اس کی ضیافت کی، شراب بھی پلائی اور مختلف حالات پہ دونوں کے درمیان بات چیت بھی ہوئی. وہاں سے نکل کے ابو سفیان نے مدینہ منورہ کے قریب چند درختوں کو کاٹا، چند کو آگ لگائی، ایک انصار کو قتل کیا اور ساتھ ہی اس کے ایک حلیف کو بھی قتل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ انتہائی تیزی سے ایک فوجی دستہ لے کے اس کے تعاقب میں نکلے.
ابو سفیان نے جب دیکھا کہ اب اس کے پیچھے مسلمان آ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو لے کے تیزی سے بھاگا اور رفتار تیز کرنے کے لیے جو اس کے ساتھ سامان وغیرہ تھا وہ راستے میں گرانا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ستو کی کافی مقدار تھی، ستو کے تھیلے گراتا گیا اور تیزی سے بھاگ گیا. اسی لیے اس غزوہ کا نام غزوہ سویق پڑا. سویق ستو کو کہتے ہیں عربی میں. بہت سا ستو اور چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آ گئیں. قریش نے جنگی تیاریاں شروع کر دیں. اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط بھیجا. چونکہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کہا جاتا ہے وہ دل سے مسلمان ہو چکے تھے، مصلحت کے تحت ایمان چھپائے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تفصیلات انہوں نے لکھ دی کہ قریش کے کیا ارادے ہیں اور کس کس طرح وہ تیاریاں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قافلے کی طرف بھیجا جو کہ قریش کا قافلہ تھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قافلے کو جا کے اچانک روک لیا اور ادھر سے بہت سا مال و دولت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا. قریش کے لیے یہ دونوں خبریں بہت زیادہ تکلیف دہ تھیں. ان کا ایک قافلہ لوٹا گیا ہے، ابو سفیان کو نکل کے بھاگنا پڑا، لہٰذا اب ان کی تیاریاں پوری ہو گئی اور انہوں نے بھرپور حملے کا ارادہ اور تیاری کر لی. اس غزوے کو جو درپیش آنا تھا تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ پہلا قافلہ جو جنگ بدر کے دوران آ رہا تھا اور بچ گیا تھا، ابو سفیان جس کا لیڈر تھا، اس قافلے کا تمام مال مکہ والوں نے مل کے بیچا اور وہ تمام رقم مسلمانوں کے خلاف تیاری میں لگا دی گئی. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 62.5 کلو سونے کے قریب اس کے اوپر مال لدا ہوا تھا. یہ سب کا سب بیچ دیا گیا اور 3000 کا لشکر لے کے قریش مکہ سے چلے. اس کے لیے انہوں نے مختلف شعراء کو مختلف قبائل میں بھیجا، جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے ان کے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا کیا کہ وہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئیں. تو ادھر شعراء کو بھیجا گیا، ادھر مال و دولت لگائی گئی، اور ساتھ ہی روانگی کے وقت چند قریش کے جو معززین تھے انہوں نے کہا ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ اس لیے لے کے چلیں گے کہ جب عورتیں ساتھ ہوں گی تو ہم زیادہ جان فروشی سے لڑیں گے. اس طرح انہوں نے ہر طرف سے ایک تیاری کی اور یہ لشکر آخرکار روانہ ہو گیا. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا اور صحابہ کرام کے ساتھ اس پہ مشورے ہوئے کہ کیسے کیا جائے. آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان مدینہ منورہ کے اندر رہ کے مدافعت کریں گے تاکہ مدینہ منورہ کے مختلف جو علاقے ہیں ان کی اچھی طرح مورچہ بندی کر کے جو فوج ہے مختلف حصوں میں پھیل کے حفاظت اور جنگ کرے گی، اور عورتیں اور بچے جو ہیں گھروں کے اوپر سے کفار پہ اینٹیں اور پتھر گرائیں گی تو نیچے سے بھی حملہ ہوگا اور اوپر سے بھی، تو کفار کو زیادہ نقصان پہنچے گا اور مسلمانوں کے لیے یہ نسبتاً آسان ہے کہ وہ کھلے میدان میں نکل کے جنگ کریں. ایسے میں کچھ صحابہ کرام جو بہت ہی بہادر تھے جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رائے تھی کہ نہیں ہمیں کھلے میدان میں جا کے لڑنا چاہیے تاکہ ہم بہادری کے جوہر دکھائیں. اور کچھ صحابہ کرام جو بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے اور ان کے دل میں حسرت اور تمنا تھی کہ ہم بھی اپنے اس محبت کو سچا کر دکھائیں جو اللہ کے ساتھ ہے، ہم کھلے میدان میں جہاد کریں اور اللہ کے راستے میں لڑ کے جنت کے راستے کے لیے تیاری کریں. اور منافقین جو کہ بزدل تھے، جن کو جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور بظاہر مسلمانوں کا ساتھ بھی دینا پڑ رہا تھا، ان کی رائے تو یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہا جائے تاکہ نہ ہم نکلے، نہ ہم جنگ کریں، نہ ہمارا نفاق ظاہر ہو کہ اگر نہیں جاتے تو مارے جاتے ہیں اور اگر جاتے ہیں تو لڑنا پڑتا ہے. اور منافق تو بزدل ہوتا ہے نا، دلیر اور بہادر تم کھرا مسلمان ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ مر گیا زیادہ سے زیادہ جان جائے گی تو کیا ہوا، جنت تو میری ہے. منافق کو تو پتا ہوتا ہے کہ منافق کو تو جہنم سے سب سے نچلے درجے میں جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جب رائے سنی تو آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اجتماعی معاملات میں مشورے کرتے تھے اور آخرکار آپ نے وہ مشورہ مان لیا کہ باہر نکل کے جنگ کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بھی صحابہ کرام کو سنایا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ گائیں ہیں جو ذبح کی جا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پہ شکستگی ہے
اور آپ کا ہاتھ محفوظ زرہ میں ہے. اس کی تعبیر آپ نے یہ بتائی کہ جو گائیں ذبح ہو رہی ہیں اس کا مطلب کچھ صحابہ کرام شہید ہوں گے. تلوار پہ شکستگی کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے کوئی شہید ہوگا. اور آپ کا ہاتھ مضبوط زرہ میں ہے، اس کا مطلب کہ مدینہ منورہ محفوظ رہے گا. آپ کی خواب اور اس کی تعبیر سب حرف بحرف درست ہیں، کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے.